سورة الفتح رکوع 4۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ ترجمہ: یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ تم یقیناً پورے امن و امان کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، سر منڈواتے ہوئے اور سر کے بال کترواتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر۔ وہ ان امور کو جانتا ہے جنہیں تم نہیں جانتے، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دی اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہی دینے والا۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں، آپس میں رحم دل ہیں۔ تو انہیں دیکھے گا کہ رکوع اور سجدے کر رہی ہیں، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہیں۔ ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے۔ ان کی یہی مثال تورات میں ہے اور یہی مثال انجیل میں ہے، اس کھیتی کے مثل جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑھائے۔ اور ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج کے اس مختصر سے رکوع میں، سورہ فتح کے آج ہم آخری رکوع میں پہنچے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کو بھی تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھرپور نصیحتوں والی صورتیں ہمارے لیے رکھی ہیں، خاص کر آج کے درس میں یہ جو آخری 3 آیتیں ہیں، تھوڑی سی طویل آیتیں ہیں لیکن مختصر سا سورہ ہے، مختصر سے رکوع ہے، لیکن بہت ہی جامع اس میں نصیحتیں ہیں۔ اسی لیے میں نے اس کو ایک الگ سے، یعنی صرف 3 آیتیں ہی ہیں لیکن میں نے اس کو یعنی الگ سے اس کا درس کا اہتمام کیا، کیونکہ یہ اس قدر اہم آیتیں ہیں۔ اور یہ تو پہلی بات تو ساری سورت کی جو یعنی میسیجز ہوتے ہیں نا، سارے سورے کے جو میسیجز ہوتے ہیں، اس میسیجز کا یہ نچوڑ ہے
دوسرا یہ کہ اس میں ایسی ایسی یعنی سبحان اللہ زبردست باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھائی ہیں کہ یہ ہماری انسانی زندگی کے لیے ہمارا جو مقصد وجود ہے اس کو ہم سمجھنے کے لیے بہت ہی بہترین یہ آیتیں ہیں، اور آپسی معاملات ہمارے کیسے ہوں، ہمارا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا، اللہ تعالیٰ نے دین کو کیسے غالب کیا، یہ تمام باتیں سبحان اللہ اس چھوٹے سے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک گویا کہ میں کہوں کہ ایک سمندر ہے جس کو کوزے میں بند کر دیا گیا۔ انشاءاللہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدور کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے دین اسلام کے لیے، آمین یا رب العالمین۔ تو میری بہنوں، تیسرا رکوع اور یہ لاسٹ رکوع ہم سمجھنے سے پہلے، سورہ فتح کا آخری رکوع ہم سمجھنے سے پہلے، جیسے کہ ہم تیسرے رکوع پر بھی ایک مرتبہ نظر ڈالیں گے، یہ چوتھا رکوع ہے جو لاسٹ ہے، تیسرے رکوع پر تھوڑی سی نظر ڈالیں گے۔ وہ کیا تھا، ہم نے جو پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یقیناً مومنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ راضی ہو گیا جبکہ وہ درخت کے نیچے اے نبی تجھ سے بیعت کر رہے تھے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یہ پڑھے تھے نا ہم پچھلے درس میں کہ یعنی مفسراً ہم نے اس بات کا علم حاصل کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوا مومنین سے، وہ کیسے حالات تھے جب انہوں نے بیعت لی تھی، کس لیے بیعت لی تھی، یہ ہم نے مفصلاً پڑھا تھا پچھلے درس میں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ مومنوں سے راضی ہوا جب وہ درخت کے نیچے اے نبی تم سے بیعت کر رہے تھے، ان کے دلوں میں جو تھا اسے اس نے معلوم کر لیا، یعنی اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ جو تھا ان کا اللہ نے معلوم کر لیا۔ اور آگے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر اطمینان بھی نازل کیا اور انہیں قریب کی فتح عنایت فرمائی۔ اور قریب کی فتح کون سی تھی میری بہنوں؟ جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا پچھلے درس میں، وہ تھی غزوہ خیبر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت سی غنیمتیں ہم نے انہیں عطا کی، حاصل کریں گے وہ، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے، اور اللہ نے تم سے بہت ساری غنیمتوں کا وعدہ کیا۔ بہت ساری غنیمتیں کون سی ہیں؟ جو کہ غزوہ خیبر کے بعد مسلسل مسلمانوں کو نصیب ہو رہی تھی۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جنہیں تم حاصل کرو گے بہت ساری غنیمتیں، بس یہ تو تمہیں جلدی ہی عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تاکہ مومنوں کے لیے ایک نشانی ہو جائے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھی راہ چلائے۔ یعنی اللہ نے کیوں روکا تھا ہاتھ، اس کی بھی مصلحت ہم نے پڑھی تھی نا، علم حاصل کیا تھا اس تعلق سے بھی پچھلے درس میں کہ کیوں روکا تھا اللہ نے، کیونکہ وہاں پر مکے میں کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، یا پھر کفار کے یعنی غلبے میں وہ لوگ تھے اور مجبوراً وہاں پر تھے، تو جب اگر مسلمان حملہ کرتے تو پھر وہ امتیاز نہیں کر پاتے اور ان کے ہاتھوں مسلمانوں کا قتل ہو سکتا تھا، اسی لیے اللہ نے روک دیا تھا۔ یہ مصلحت بھی ہم نے دیکھی تھی پچھلے درس میں۔ اور پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غنیمتوں کا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں سے یہ کہا کہ اگر تم سے کافر جنگ بھی کرتے تو یقیناً وہ پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے، یعنی یہ نہیں سمجھو کہ تم کم تھے تعداد میں اسی لیے اللہ نے تمہیں وہاں پر جانے سے روک دیا، نہیں، بلکہ کم تعداد میں بھی اگر تم جاتے اور ان کفار پر حملہ کرتے، مشرکین پر حملہ کرتے، تو وہ جنگ نہیں کرتے تم سے بلکہ پیٹ دکھا کر بھاگ جاتے تھے، پھر نہ تو وہ کوئی کارساز پاتے نہ مددگار۔ اور یہ بڑی زبردست آیت ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھی تھی کہ سنت اللہ کی سنت، اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ پچھلے درس میں بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، ابھی بھی بتلا رہی ہوں، اس آیت کو یاد رکھیں، سنت اللہ کی سنت، اللہ کا طریقہ، التی قد خلت من قبل، جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی سنت پہلے سے چلتے آ رہی ہے، اللہ کا طریقہ پہلے سے چلتے آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق والوں کا ساتھ دیتا ہے، جو ایمان والے ہوتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان قلیل تعداد کو بھی، یعنی ان کی قلیل تعداد، ان کی چھوٹی سی تعداد کو بھی بڑی بڑی بھاری تعداد پر اللہ غالب کر دیتا ہے۔ غزوہ احد میں دیکھا، غزوہ بدر میں دیکھا، یعنی ہر ہمیشہ مسلمانوں نے یہ دیکھا ہے اللہ کی سنت کو کہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ غالب کر دیتا ہے مسلمانوں کو، تھوڑی سی تعداد میں بھی اگر وہ ہوں تبھی بھی غالب کر دیتا ہے، اگرچہ کہ وہ ایمان والے ہوں، ہے نا، آگے والے اگر کتنے بھی زیادہ تعداد میں کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ غالب کرتا ہے مومنوں کو۔ یہ سنت اللہ کی سنت ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، شروع سے چلتے آ رہی، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم ہرگز اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ بھی علم حاصل کیا تھا کہ اللہ نے
اللہ اپنی سنت کے بارے میں بتلایا، اپنے طریقے کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ یہی طریقہ اپناتا ہے کہ مسلمانوں کا، مومنوں کا ساتھ دیتا ہے، اور وہی ہے جس نے خاص مکے میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غلبہ دے دیا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی کافر و مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے لیے موقوف جانور کو بھی اس کی جگہ پر پہنچنے سے روکا۔ اور اگر ایسے مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں نہ ہوتی مکے میں کہ جن کی تم کو خبر نہ تھی، یعنی ان کے پاس جانے کا احتمال نہ ہوتا جس پر ان کی وجہ سے تم کو بھی بے خبری میں نقصان پہنچتا، تو تمہیں اللہ لڑنے کی اجازت دے دیتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ اسی لیے میں نے روکا۔ تو یہ مصلحت بھی کیا تھی، پچھلے درس میں ہم نے علم حاصل کیا اس کا، اور لاسٹ ہم نے پچھلے درس میں یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی کیسی، جاہلیت والی، یعنی حمیت سے کیا مراد ہے کہ مطلب وہ لوگ اپنی قوم سے، اپنے لوگوں سے اتنی محبت رکھتے تھے نا، بولے کہ ہمارے لوگوں کو تم لوگ مارے نا، یعنی غزوہ بدر میں، احد میں، تو بولے کہ ہمارے لوگوں کو مارے اور ہم تمہیں آنے نہیں دیں گے اندر، بولے ہمارے پاس مکے میں تم کو آنے نہیں دیں گے۔ تو یہ جو حمیت تھی ان لوگوں کے پاس بھی تھی، یعنی مومنین بھی وہی کے تھے نا، یہ جو مومن صحابہ تھے کہاں کے تھے، مکے کے ہی رہنے والے تھے نا، تو سبحان اللہ حمیت تو ان کے پاس بھی تھی، لیکن جاہلیت والی حمیت نہیں تھی جیسے کفار کے پاس تھی، مشرکین کے پاس تھی جاہلیت والی حمیت۔ تو اللہ تعالیٰ بتلا رہی ہیں کہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت والی، یعنی ان کے اندر یعنی حمیت بولتے ہیں نا، حمیت جاہلی، یعنی آر اور غرور ان کے اندر آ گیا تھا کہ مسلمانوں کو مکے میں داخل ہونے سے روک دیں گے۔ تو یہ جو جذبہ تھا ان کا روکنے کا مسلمانوں کو، تو سبحان اللہ یہاں پر بھی جو صحابہ تھے ان کے پاس تو اور بھی جذبہ تھا اللہ کی راہ میں مر مٹنے کا، لیکن اللہ نے کیا کیا، فَأَنزَلَ اللَّهُ السَّكِينَةَ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے سکینت نازل کر دی، سکون دے دیا مومن مردوں کو، مومنوں کو اور رسول کو بھی، مومنین کو اور رسول کو بھی۔ سبحان اللہ کیسے ہوا کہ ان کے دل مطمئن ہو گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا، اور اس کے اہل اور زیادہ مستحق تھے وہ لوگ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے درس میں آیت نمبر 26 تک ہم نے یہ معلومات حاصل کی تھی تفصیل سے۔ اب انشاءاللہ آگے کی آیتیں دیکھتے ہیں، آیت نمبر 27 سے سورہ فتح کی۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، لقد تحقیق کے، صدق اللہ سچ کر دکھایا، سچا دکھایا، رسولہ اس کے رسول کا، رؤیا خواب کو، بالحق کی حق کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقع خواب سچا کر دکھایا۔ کیونکہ کیا ہوا تھا میری بہنوں، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے نکلے تھے، مکی کی راہ پہ جب حدیبیہ پہ مقام حدیبیہ پہ جب روک لیے گئے نا، تو وہ اس سے پہلے مسلمانوں کو یہی پتا تھا، صحابہ کو یہی پتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ عمرہ کر رہے ہیں، تو ہمیں عمرہ کرنا ہی ہے۔ لیکن تاریخ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واقعتاً اللہ کے رسول کا خواب، یعنی میرا خواب سچا ہے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا تھا مجھے کہ تم ابھی عمرہ کرو گے، یعنی عمرہ تو کرو گے لیکن ٹائم ہے اس میں، یعنی اب مومن تو خوشی کے مارے چلو عمرہ کرنے کا دکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ خواب میں تو نکل پڑے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نکلے، صحابہ بھی نکلے، لیکن راستے میں روک لیے گئے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ کب کون سا عمل کرانا چاہے، ہے نا۔ خواب تو سچا ہونا ہی ہونا ہے۔ اب لوگ کیا بولنے لگے تھے میری بہنوں، لوگ کیا بولنے لگے تھے، ارے دیکھو نبی کا خواب بھی سچا نہیں ہوتا، بولے نعوذ باللہ من ذالک، ایسا نہیں ہوتا، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے، نبی جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ روز روشن کی طرح آیا ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے۔ اب ان کو تو موقع ملنا تھا، موقع میں بولے کہ دیکھو نبی کا خواب بھی بولے کمزور ہو گیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ واقع حدیبیہ سے پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں مسلمانوں کے ساتھ بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف اور عمرہ کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا، اللہ نے دکھایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب یہ کہ ہو نہیں تھا وہ، تو نبی کا خواب بھی بمنزل وحی ہوتا نا۔ پچھلے دروس میں بھی ہم نے یہ بات کا علم حاصل کیا تھا نا
کہ نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن اس خواب میں یہ تعین نہیں کیا گیا تھا کہ یہ اسی سال ہوگا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اسے بشارت سمجھ کر جب عمرے کے لیے نکلے اور عام منادی بھی کرا دی کہ چلو عمرے کے لیے جانا ہے، خواب آیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کے لیے جانا، چل پڑے. آخر جب حدیبیہ میں روک لی گئے، حدیبیہ کے مقام پر روک لیے گئے اور صلح ہوئی، جس کی تفصیل ہم نے پچھلے بھی دیکھا تھا. حالانکہ اللہ کے علم میں اس خواب کی تعبیر آئندہ سال کی تھی، جیسا کہ تاریخ گواہ ہے. یہ سال جب روک لیے گئے وہ لوگ، لیکن آئندہ سال آئے اور عمرہ کیے. اسے خزائے عمرہ کا نام دیا گیا. نہایت امن کے ساتھ، بہت ہی امن کے ساتھ اور بہت ہی وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ انہوں نے اپنا عمرہ مکمل کیا تھا. تو مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو واقع خواب سچا دکھایا کہ انشاءاللہ کہ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، البتہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو ضرور تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، آمینین، اور کیسے؟ امن کے ساتھ داخل ہوگے. اب جیسے ٹینشن تھا نا، ابھی جا رہے ہیں تو ٹینشن تھا کہ کفار کیا کریں گے، مشرکین کیا کریں گے. نو ٹینشنز، آرام سے جاؤ گے، سکون سے جاؤ گے، آمینین، کوئی ٹینشن نہیں ہوگا تمہیں، بلکہ انشاءاللہ آمینین، امن کے ساتھ جاؤ گے. محلقین رؤوسکم، اور تم اپنے سر منڈواؤ گے. ومقصرین، اور تقصیر، بال کترواؤ گے یا سر منڈواؤ گے، سکون سے کرو گے سب کام. لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، نڈر ہو کر تم کرو گے. یعنی جو آئندہ سال گئے تھے نا، خزاں عمرہ جو انہوں نے کیا تھا نیکسٹ ایئر، یہ سال تو روک دیے گئے، لیکن نیکسٹ ایئر جب گئے تھے تو بڑے اطمینان کے ساتھ انہوں نے عمرہ کیا تھا. اس کے تعلق سے بھی سیرت النبی پڑھیے آپ، اس میں پتہ چلے گا آپ کو کہ کیسے صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کیے تھے. اور جب یہ لوگ عمرہ کر رہے تھے تو اطراف میں قریش کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، دور بیٹھ کر ان کا نظارہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو یہ کیا کہنا چاہیے کہ انتظار تھا کہ دیکھیں گے ہم مسلمان بولے کہ بہت ہی یہ لوگ مدینے میں جا کے اپنی اکنامی ان لوگوں کی بہت کم ہوگی. یہاں سے مکے سے لوٹ پٹ کے گئے تھے نا، ان کے کاروبار ختم ہو گئے تھے، ان کے گھر بار چھوڑ کر یہ لوگ مدینہ گئے تھے، تو وہاں پر کافی مشکلات کی زندگی وہ گزار رہے تھے. تو بولے کہ اب دیکھو کیسے کمزور ہو کر آئیں گے یہ. بولے مدینے سے آ رہے ہیں یہ مسلمان جو کمزور ہیں، تو ہم دیکھیں کہ ان کی کمزوری یہ کیسے طواف کرتے ہیں، کیسے صحیح کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک کندھے پر سے اپنے کپڑا نکالو، اور وہی نا جو مطلب عمرے میں کیا جاتا ہے، مرد آدمی جو کرتے ہیں، مرد آدمی جو عمرے کا احرام باندھتے ہیں، تو ایک کندھا 3 چکروں تک ایک کندھا کھلا رکھتے ہیں، اور کیسے اچک کے، یعنی سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ ایسے تو تندرست اور طاقتور اپنے آپ کو بتاتے ہوئے چلو، اور یہ چال اللہ کو پسند ہے، کیونکہ اللہ کے دشمن دیکھ کر اس سے حسد کریں گے. اللہ کے دشمن اس کو دیکھ کر جلیں گے. ان کو تو انتظار تھا تمہیں کمزور دیکھنے کا، لیکن نہیں، تم اپنے آپ کو کمزور بتا کر انہیں خوش مت کرو، بلکہ اپنے آپ کو، یعنی پہلے جو 3 چکر کیے جاتے ہیں وہ ایک کندھے پہ سے نکال دیتے احرام، یعنی ایک کندھا، ایک طرف کا ہاتھ کیسے کھلا ہوتا ہے اور کیسے ایک دم طاقتور اپنے آپ کو بتاتے ہوئے عمرہ. پہلے 3 چکر کو دیکھے جو کفار و مشرکین ڈھیلے پڑ گئے، بولے کہ ارے یہ مسلمان تو کمزور ہوئے ہی نہیں. تو بہرحال یہ کہ بڑے امن کے ساتھ، بڑے شان کے ساتھ اور بہترین طریقے سے انہوں نے عمرے کو مکمل کیا. تو وہی بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، کہ اللہ نے یقیناً اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا، انشاءاللہ تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں امن و امان کے ساتھ، اور سر منڈاتے ہوئے، سر کے بال کتراتے ہوئے، چین کے ساتھ نڈر ہو کر. لا تخافون، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا. فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، وہ ان امور کو جانتا ہے وہ رب تمہارا جنہیں تم نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ پھر وہ بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کیوں اللہ نے روکا تمہیں اس سال حج و عمرے سے.
یہ وہ باتیں ہیں جو تم نہیں جان سکتے، اللہ جانتا ہے۔ دیکھیے میری بہنوں، جب یہ لوگ گئے تھے صحابہ کرام جو 1400 کی تعداد میں تھے، میں نے بتایا تھا نا آپ سے کہ جو عمرہ کرنے کے لیے جب جا رہے تھے 1400 کی تعداد میں تھے، وہ حدیبیہ کے مقام پہ روک لیے گئے، پھر وہ ایگریمنٹ ہوا، پھر واپس آئے۔ نیکسٹ ایئر پھر 2007 میں جاتے ہیں اور وہی صحابہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد 1 سال بعد، یعنی ٹھیک وہ 2 سال پہلے روک دیے گئے، 6 میں گئے تھے، 6 ہجری میں گئے تھے، روک دیے گئے، 7 1 ہجری گزری، اس میں قضاء عمرہ کر لیا۔ 8ویں ہجری میں 10,000 کی تعداد میں وہ لوگ مکہ فتح کرنے گئے تھے 2 ہی سال میں۔ کتنی تعداد بڑی؟ 1400 سے 10,000، بہت بڑی تعداد ہوئی نا، ڈبل ٹبل نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ۔ 1,000 سے آپ دیکھیں 10,000 تو 10 گنا زیادہ ہوا نا۔ تو یہ 1400 صحابہ جا کے 10,000 کے اوپر ان کی تعداد ہو گئی تھی۔ مطلب یہ کہ اللہ جانتا ہے کہ کون سے وقت پہ تمہیں صلح کرنی ہے، کون سے وقت پہ تمہیں جہاد کرنا ہے۔ تو فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، پس اس نے اس سے پہلے ایک نزدیک کی فتح تمہیں میسر کی، اور وہ کون سی تھی؟ خیبر کی فتح۔ فتح مکہ سے پہلے کون سا ہوا تھا؟ خیبر کی فتح۔ صلح کے نتیجے میں جو بکثرت مسلمان ہوئے تھے نا، وہ بھی مراد ہے اس سے، کیونکہ فتح ایک عظیم قسم کی فتح بتا رہے۔ مطلب یہ کہ مسلمان 1,500 سے 10,000 ہو گئے، فاتحانہ طور پر مکے میں داخل ہوئے 2 ہی سال میں۔ 2 سال کا پیریڈ کتنا ہوتا، مختصر سا عرصہ، 2 سال میں ہی بڑی بھاری تعداد مسلمانوں کی ہو گئی تھی، اور مکے پر وہ مکہ فتح کیے تھے، مکہ فتح کیے تھے نا، الحمدللہ فتح مکہ ہوا تھا 2 سال بعد ہی۔ تو بہرحال یہ کہ یہ ایک عظیم فتح کی خوشخبری سنائی۔ اب وہ آیت آتی ہے میری بہنوں، جو میں نے کہا نا، اب وہ آیت آتی ہے کہ سبحان اللہ، یہ بڑی ہی زبردست آیت ہے، اس کو ٹک کر لیجیے، آیت نمبر 28 سورہ فتح کی۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، تاکہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے۔ تمام دین، جتنے دین ہے دنیا میں، تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے اللہ نے دین حق کو بھیجا ہے۔ یہ میری بہنوں، یہ بڑی عظیم آیت ہے، بڑی زبردست آیت ہے، آیت نمبر 28۔ اس کے اوپر غور کریے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ۔ تو میری بہنوں، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا، جو آج ہمارا دین ہے، وہ ہدایت سے بھرپور ہے، یعنی کریکٹ گائیڈنس ہے اس میں۔ اور یہ دین حق ہے، دین باطل نہیں ہے، یہ غلط دین نہیں ہے، بلکہ دین حق ہے، اس کو تسلیم ہمیں کرنا ہے۔ ایک ایک ادا کو اس دین کی ہمیں تسلیم کرنا ہے، ایک ایک بات کو ہمیں سر جھکا دینا ہے، دین اسلام کی ایک ایک بات پر ہمیں سر جھکا دینا ہے، اس بات کو مان لینا ہے، کیونکہ یہی حق ہے، یہ دین حق ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی۔ اب یہ سیکنڈ پوائنٹ جو کہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ یہ دین کو میں نے کیوں بھیجا، کیونکہ یہ سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ یہ دین کو میں نے کیوں بھیجا؟ کیونکہ یہ سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ سبحان اللہ۔ میری بہنوں، جتنے ادیان دنیا میں ہیں، جتنے دین دنیا میں ہیں، وہ تمام کے تمام باطل ہیں، اور حق کو اللہ واضح کرتا ہے۔ جیسے کہ مکے میں مثال لے لیجئے، جیسے کہ مکے کی مثال لے لیجئے کہ اسلام کا یہ غلبہ، یعنی سارے ادیان پر دین حق کا برتری پانا، دیگر ادیان پر دلائل کے لحاظ سے تو ہر وقت مسلم ہے، یعنی دلائل آپ دیکھیں گے تو وہ بھی آتھینٹک ہے، کہ مطلب آپ ایک ایک دلیل اسلام کی دیکھتے ہیں تو وہ تمام ادیان پر غالب ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ دنیاوی معاملات ہو یا دینی معاملات ہو، یہ شروع سے چلتے آ رہا ہے کہ مسلمان اپنے دین پر جب تک عمل کرتے رہے انہیں غلبہ ملتا رہا کہ نہیں ملتا رہا؟ آپ بتائیں،
آپ بتائیں، آپ کو پتہ ہے نا، ہم جب تاریخ اسلام پڑھ کر دیکھتے ہیں، پچھلے ادوار پر ہم نظر ڈالتے ہیں، پچھلے دور پر نظر ڈالتے ہیں، تو جب کبھی بھی مسلمان اپنے دین پر عامل ہوتا ہے، یعنی عمل کرنے والا، اپنے دین پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، مسلمان اپنے دین پر عمل کرتا ہے، تو اللہ اسے غلبہ عطا کرتا ہے۔ آج بھی آپ، یعنی ہے نا وہ علامہ اقبال کا شعر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارے کے خوراں ہو کر۔ یعنی عزت ملتی ہے مسلمان کو کب؟ جب وہ مسلمان بنتا ہے۔ مسلمان کو اس وقت عزت ملے گی، اس وقت اللہ تعالیٰ غلبہ دے گا جب وہ اسلام پر قائم رہے، مومن بنا رہے۔ قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا، اپنے آپ کو مسلمان باقی اس نے نہیں رکھا، تو کیسے اس کا غلبہ ہوگا؟ اللہ نے تو سورہ آل عمران میں فرمایا، میں بارہا پچھلے درس میں بھی میں نے مثال دی تھی آیت کی، کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اللہ تعالیٰ اگر تم مومن ہو۔ یہ دین غالب ہی ہے، یعنی غلبے والا ہی دین ہے۔ یہ دین غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے، مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ ابھی تمہارے ہاتھوں میں یہ دین دیا گیا، تو تم اسے غالب کرتے ہو یا مغلوب تمہارے ہاتھوں میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دین تو دین ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے تو یہ دین دیا، رسول کو دے کر بھیجا تاکہ تمام ادیان پر غالب آ جائے۔ اور یہ ہم نے دیکھا بھی اپنے یعنی تاریخ کے مشاہدے سے، اپنی تاریخ کی نگاہوں سے ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں ہم نے دیکھا نا کیسے اللہ تعالیٰ نے چند سالوں میں، دیکھیے ہجرت کر کے جاتے ہیں نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صرف 100-150 مسلمان رہتے مکے میں، ہے نا، 100-150 مسلمان رہتے، اور اس قدر یعنی کفار کا غلبہ اور مشرکین ستا رہے ہیں، ایک اللہ کو ماننے نہیں دے رہے۔ مطلب یہ کہ وہ ایسا نہیں تھا معاملہ کہ یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ جو ستاتے تھے مشرکین کفار، یہ ایسا نہیں کہ اللہ کو نہیں، یہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ کہتے تھے کہ اللہ کی بھی ہم عبادت کریں گے اور فلاں کی فلاں کی فلاں کی فلاں کی بھی کریں گے۔ انہیں جب پوچھا جاتا کہ تم کو کس نے پیدا کیا، یہ زمین آسمان کا بنانے والا کون ہے، موت و حیات کا مالک کون ہے، تو کہتے اللہ اللہ ہے، اللہ 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 کرتے تھے یہ، لیکن ساتھ میں پھر اللہ کے علاوہ دوسرے شریک بھی ٹھہراتے۔ جب مسلمان موحد ہوتا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کھڑا ہوا، تو یہ دشمن ہو گئے تھے اور بہت ستانے، اتنا ستائے کہ ہجرت کرنے پر رسول کو بھی مجبور کر دیا۔ اب دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہجرت کر جاتے ہیں، پہلے ہجرت حبشہ ہوئی، ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہوئی، اس کے بعد پھر جب مدینہ آئے چند سو مسلمان تھے، لیکن سبحان اللہ، دیکھیے 1000 کی تعداد بھی نہیں تھی، 1000 کی بھی 300-400 کچھ مسلمان تھے بس مدینے میں، جو ہجرت کر کے یہاں پر آئے تھے، مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور مدینے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے تھے۔ تو یہ تمام ملا کے 300-400 کی، ہم نے دیکھا نا پچھلے صورتوں میں ہم نے غزوہ بدر کے بارے میں جو پڑھا تھا، کتنے تھے صحابہ؟ 313، یعنی بالکل تھوڑی سی تعداد تھی۔ اب آپ دیکھیں گے ہجرت کر کے جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کی بالکل ایک مٹھی بھر تعداد، لیکن دیکھیے تھوڑے دنوں میں اتنا غالب آ جاتی ہے کہ 7-8 سال کا عرصہ ہوتا ہے کہ سارا مکہ، مدینہ، اس کے اطراف کے شہر، پورے یعنی قبائل، سب پر قبضہ ہو گیا۔ دوبارہ انہوں نے اسلام کو، دین کو غالب کر دیا الحمدللہ۔ مکہ نہیں، مکے سے نکالے گئے، مکہ بھی نہیں، مدینہ، بلکہ اطراف کے سارے قبائل، سارے لوگوں کو کیسے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے سے غلبہ عطا کیا تھا نا، سارے یعنی الحمدللہ فتح کر لیے تھے تمام ممالک کو اطراف کے۔ اور سبحان اللہ کیسے ہوا تھا یہ اللہ کا یہ وعدہ جو اللہ نے کہا نا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے سارے ادیان پر غالب کر دے، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو میری بہنوں، یہ دین ہے ہی غالب، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، یہ فرمایا کہ تم نے اگر اس دین کی قدر نہیں کی، اور اس کو غالب نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری جگہ اللہ ایسی قوم کو لائے گا جو تم میں سے نہیں ہوگی، تم جیسی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ان سے کام لے گا اور دین غالب آئے گا۔ یعنی یہ دین کو تو غالب آنا ہی آنا ہے،
یعنی یہ دین اللہ نے ایسا رکھا، یہ دین کو غالب ہی آنا ہے، گرچہ کہ اگر ہم نہیں غالب کریں اس کو، ہمارا کام ہے، آپ کا کام ہے کہ ہم اس دین کو غالب کریں. اگر ہم غالب نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور سے کام لے لے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں آئے دن مثالیں دیکھتے ہیں کہ فلاں اسلام قبول کیے، فلاں اسلام قبول کیے، اور انہوں نے دین کی اتنی خدمت کی کہ سبحان اللہ سووں لوگوں کو فائدہ ہوا ان کے ذریعے سے دین کو، اور دین غالب آیا. یعنی لوگ بے دریغ اسلام قبول کرتے گئے. تو سبحان اللہ، یہ دین تو دین ایسا ہے میری بہنوں کہ جو جتنا لوگ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اٹھتا ہے. آپ دیکھیے ابھی حال کی مثال فلسطین میں جو یعنی برسوں سے ظلم ہوتے آ رہا ہے، تو کیا سمجھ رہے ہیں یہ لوگ، یہود کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مٹا دیں گے اسلام کو؟ لیکن ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. یعنی یہ جتنا دبانے کی کوشش، جتنا ختم کرنے کی، مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ دین ہمارا اللہ کا وعدہ غالب ہوگا تو ہوگا ہی ہوگا. آپ کو پتہ ہے، تھوڑا سا چیک کر کے دیکھیں. ورلڈ میں ہم صرف اتنا سنتے کہ فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا، ارے بچے ایسے قتل ہو جا رہی، شہید ہو جا رہی، چھوٹے چھوٹے بچوں میں جو جوش، ایمان کا جو جوش نظر آ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے اس جوش کو دیکھ کر یہ لوگوں کی ہسٹری، ان لوگوں کا آخر مقصد کیا، اتنا کیوں یہ پرعزم ہیں، عزم سے بھرپور ہیں، یہ دیکھنے کے لیے لوگوں نے، غیر مسلمانوں نے تحقیق کی ان پر، اور سووں نہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر ہم یہ وہ بیکار چیزیں دیکھنے کی بجائے اسلام کا غلبہ کیسے ہو رہا ہے آپ دیکھیں. اور یہ بات کا بھی یعنی کفار کو بہت افسوس ہے کہ وہ لوگ مٹانا چاہتے ہیں، دین کو دبانا چاہتے ہیں، لیکن نہیں. اللہ نے کہا نا، دوسری جگہ ہم نے پڑھا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ارے بدبخت، یہ تو کیا کر رہا ہے، اللہ کے نور کو اپنے پھوکوں سے بجھانا چاہتا ہے؟ ایسا ممکن ہے؟ نہیں ہے. سووں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، یہ دیکھ کر کہ آخر یہ کیا بات ہے کہ یہ فلسطین میں اتنے چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ، حالانکہ اس کے پاس اس کی ماں شہید ہو گئی، باپ شہید ہو گیا، اس کے کھانے کو کھانا نہیں ہے، گھر ٹوٹ گیا، لیکن کیا بول رہا ہے کہ کیسے طبیعت کیسی، تو کیسے ہو بیٹا، پوچھے تو الحمدللہ. یعنی اتنا کانفیڈنس کہاں سے آیا؟ یہ اتنا مطلب اللہ کا شکر کا جذبہ کہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. تو اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا. تو اتنی چھوٹی بچی، اتنا چھوٹا بچہ، یعنی اس کے اندر اتنا یہ چیز آئی کہاں سے؟ آخر کیا ہے یہ چیز، ایمان جو اس کے اندر آیا ہے؟ لوگوں نے معلومات کیا، اور آپ کو پتہ ہے، دیکھیے کہ سووں نے ہزاروں کی تعداد میں دنیا میں لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ ان لوگوں کی کیفیت کو دیکھ کر یہ شہید ہو رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو مٹا دے رہے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے وہاں پر سر پر کفن باندھ کر ٹھہرے. تو کیا سمجھ رہی ہے کہ ان کو مار کر اسلام مٹ جائے گا؟ نہیں. اللہ نے اس دین کو غالب کرنا ہے. اللہ نے اعلان کر دیا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے. تو اللہ کرے گا ہی کرے گا. اور یہ چیز شروع سے ہوتے آ رہی، شروع سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا، جب مسلمانوں نے یہ ثبوت دیا کہ وہ مومن ہیں، مسلم ہیں، تو الحمدللہ اللہ نے انہیں ایسا غلبہ عطا کیا کہ سارے ادیان پر، سارے لوگوں پر یہ غالب آ گئے، اوپر کیا اللہ نے. آج پستی ذلت میں ہم کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے نا. پھر دوبارہ کہہ رہی ہوں وہ شعر علامہ اقبال کا، کیا کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، یعنی انہوں نے عزت پائی تھی اپنے آپ کو مسلمان، یعنی وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، انہوں نے عزت پائی تھی مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. بولے یعنی ہم آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم تارک قرآن ہو گئے، قرآن کو چھوڑ دیے. قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، جبکہ یہ قرآن ہی وہ ہے جو ہدایت کا سرچشمہ ہے. یہ دین کا راستہ یہ دین طریقہ بتاتا ہے زندگی گزارنے کا، تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس بتلاتا ہے. اب جب یہ ڈوز اینڈ ڈونٹس پر بندہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ترقی کے ایسے منازل پر لے کے چلے جاتا کہ دین غالب ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ یہ ہوگا ہی ہوگا، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اللہ گواہی کے لیے کافی ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے، شاہد ہے کہ یہ چیز شروع سے، دنیا جب سے بنی ہے، جب سے لے کر قیامت تک یہی بات ہوگی، حتیٰ کہ لاسٹ میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تمام ادیان پر اس دین اسلام کو غالب کریں گے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ یعنی یہ شروع سے چل لیتے آ رہا ہے، اللہ اس بات پر گواہ ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اب آخر میں جو آیت آ رہی ہے میری بہن، آیت نمبر 29، یہ بھی بڑی پیاری آیت ہے اور یہ نچوڑ ہے اس صورت کا، اور واقعتاً جب دین اسلام کو بندہ غالب کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا کیریکٹر کیسا ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے، اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، وہ آپس میں کیسے ہوتا ہے، غیروں کے ساتھ کیسے ہوتی ہے، یہ تمام عکاسی کر دی اس آیت نے۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی زبردست انداز سے مومنین کا خاکہ کھینچا ہے کہ دیکھو مومن کیسے ہوتے ہیں، مومن کیسے ہوتے ہیں، اس چیز کا خاکہ اللہ نے اس آیت میں کھینچا ہے۔ ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم واقع میں یہ مومن کی یہ کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نہیں آتے، ہم دیکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ہے یہ آخری آیت؟ محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، سبحان اللہ۔ اب آ رہی ہے صفات مومنین کی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان کو بھیجا اللہ نے دین حق کو دے کر، اور جو دین حق کو لے کر اپنے اندر سمو لیتا ہے اپنے دل میں، تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ والذین معہ، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں وہ کیسے ہیں؟ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں کیسے ہیں؟ آپس میں رحیم ہیں۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یعنی آپس میں رحیم ہے۔ اب یہ مثال دیکھیے ہم، اور ایک سورہ آتا نا، سورہ کہاں پہ ہے دیکھیے وہ مثال، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ مومن کیسے ہوتے ہیں؟ اذلّ علی المؤمنین اعز علی الکافرین، یعنی وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے مومن لوگ، اور کافروں پر بہت بھاری ہوں گے، سخت ہوں گے۔ جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی اپنے شعر میں یہ فرمایا نا کہ ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، ہو حلقہ یاراں تو برے شم کی طرح نرم، یعنی جب مومن سے معاملہ ہوتا ہے تو مومن کیسا رہتا ہے؟ ریشم کیسا ہوتا؟ ایک دم ملائم، نرم ملائم۔ تو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، یعنی مسلمان آپس میں جو اس کا معاملہ ہوتا ہے وہ نرمی کے ساتھ، ریشم کی طرح نرمی اس کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن، رزم حق و باطل ہو، رزم یعنی رزم حق و باطل، یعنی حق و باطل کے بارے میں بات آ رہی ہے تو اب وہ کافر کا معاملہ ہے، کافر ہے سامنے، اور اس کے ساتھ کیسے معاملہ کہ وہ یعنی مطلب ایک اسلام کا دشمن آپ کے ساتھ یعنی دشمنی نبھا رہا ہے، تو یہ دشمن کے ساتھ وہ ریشم نہیں ہے، وہ کیسے ہے؟ فولاد ہے مومن۔ کیسا ہے مومن اس وقت؟ فولاد ہے، فولاد۔ رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی جو آیت یہاں پہ ہمیں سمجھائی نا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو یہی قسم کی آیت سورہ مائدہ میں بھی آئی ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں اذلّ علی المؤمنین، یعنی نرم ہوتے ہیں مومنین پر، اور اعز علی الکافرین، یعنی سخت ہوتے ہیں کفار پر۔ یعنی جب معاملہ حق و باطل کا آتا ہے تو مومن سخت ہو جاتا ہے فولاد کی طرح، اور جب معاملہ آپس کا آتا ہے مسلمانوں کا، یعنی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں رحیم ہے، یعنی مسلمان مومن وہی ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی وہی ہے، محمدی جو اپنے آپ کو کہلاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اگر واقع میں ہیں، ہم مسلمان ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، تو پھر ہمارا معاملہ آپس میں رحم والا ہو۔ آج کہاں رہا؟ سبحان اللہ، آپ دیکھیے پڑوس کا دشمن، یہ اس کو گالی دے رہا ہے، وہ اس کو گالی دے رہا ہے، اس سے وہ لڑ رہا ہے، اس سے یہ جھگڑ رہا ہے، اس کو بولیں گے ارے اس کو فلاں نہیں دیو، اس سے بات مت کرو، اس کو دعوتیں مت دو، اس کو دیکھو نہیں، اس سے معاملات مت رکھو، ارے اس کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ہاں مزے لیں گے، ہو سکا تو تھوڑا ریکارڈنگ کریں گے تاکہ ان کا جھگڑا ہم بھی سنیں اور مزے لیں، کیونکہ رحماء بینہم والا معاملہ ہمارا نہیں ہے نا۔ رحماء بینہم والا معاملہ ہوتا
تو کسی کی تھوڑی سی بھی نقصان ہم برداشت نہیں کرتے، ہمارا پڑوسی کیوں نہ ہو، ہمارے ساتھی اہل ایمان جو بھی ہیں، مسلمان مومن ہیں، تو پھر ہمیں کیا چاہیے؟ ہم آپس میں رحم والا معاملہ رکھیں، نقصان نہیں پہنچائیں ان کو، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں دیں۔ لیکن یہاں تو معاملہ ہی الگ ہے ہمارا، عجب معاملہ، یعنی ہمیں ایسا ہو کہ اگر کوئی مسلمان ہے تو مسلمان آپس میں رحم کرنے والے ہوں۔ ہم نے ایک دوسرے پر رحم کرنا چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ زمین والے جب ایک دوسرے پر رحم نہیں کریں گے تو آسمان والا بھی رحم نہیں کرے گا، یاد رکھیے۔ حدیث ہے اس تعلق سے کہ زمین پر مسلمان ایک دوسرے پر لوگ رحم نہیں کرتے تو پھر آسمان والا بھی تم پر رحم نہیں کرے گا۔ بات وہی ہو رہی نا آج ہم آپس میں رحماء بینہم والا معاملہ نہیں رہا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم والا معاملہ ہمارا نہیں رہا، آپس میں ہم رحیم ہے ہی نہیں، جبکہ مومن کی صفت ہے یہاں پر بتلائی جا رہی۔ خاص کر نوٹ ڈاؤن کریے اسے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تو میں تو کہوں گی جب رحماء بینہم والا معاملہ ہمارا ہے تو ہم تجارت میں اپنے لوگوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں، ہم خرید و فروخت کریں تو اپنے لوگوں کے پاس سے کریں، کیونکہ ہمارا رحماء بینہم والا معاملہ ہے۔ اب بولیں گے تو بولیں گے ارے نہیں جی مسلمان بے ایمان رہتے، بولے ان کے پاس سے ہم تو خریداری کرتے ہی نہیں، بولے بے ایمان رہتے مسلمان۔ اچھا سبحان اللہ، ہمیں تو وہ بے ایمانی کبھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے نہیں پہنچی، کیونکہ نیت الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار جو ہوتا ہے نیتوں پر ہوتا ہے، کہ الحمدللہ ہم جب کبھی بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس بتانے جاتے ہیں، کوئی زیور خریدنے جاتے ہیں، کوئی کپڑا کچھ بھی کرنے جاتے ہیں تو میکسیمم 99.9 یہ دیکھتے ہیں ہم کہ آگے والا جس سے ہم خرید و فروخت کر رہے ہیں وہ مسلمان ہو۔ کیونکہ ہم اگر اپنے مسلمانوں کو ترقی نہیں دلائیں گے تو کون دلائے گا؟ اگر آپ کو کچھ دھوکہ ہو رہا ہے بتا دیجئے، منہ کھول کر بتا دیجئے، دیکھیے میرے بھائی، دیکھیے میری بہن، میں آپ کے پاس کیوں آئی؟ کیونکہ یہ آپ مسلمان ہیں، ہمیں خوشی ہوتی کہ مسلمان ترقی کریں، ہم آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے پاس آئیں، ہم آپ کو ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چیٹنگ مت کریے، صاف سیدھا بول دیجئے۔ یہ نہیں کریں گے، کاروبار میں اپنے لوگوں کو آگے نہیں بڑھائیں گے، اور بولیں گے کہ دوسروں کو مشورہ بھی دیں گے، بولے مسلمانوں کے پاس سے نہیں لو، بولے کیوں کیا بے ایمان ہوتا بولے مسلمان؟ اچھا کتنا پیارا درس دے رہے ہیں آپ، نعوذ باللہ، لوگوں کو۔ تو یہ خیالات اگر کسی کے ہیں تو اسے حرف غلط کی طرح مٹا دے، اریز کر دیں، اسے غلط بات ہے، یعنی مومن ایک دوسرے کے لیے رحم کرنے والا ہوتا۔ تو میری بہنوں ہر جگہ ہم دیکھیں گے کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو آپ کے آنکھ میں آنسو آئیں تو اس کا مطلب یہ کہ رحماء بینہم والا معاملہ آپ کا ہے۔ آپ معاملات کریں تو آپ ترجیح دیں مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا معاملہ ہو رحماء بینہم والا معاملہ۔ ہر وہ جگہ، خرید و فروخت کی جگہ پر، کوئی کاروبار کی جگہ پر، کسی بھی جگہ پر مسلمان کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہو، رحماء بینہم۔ آج آپ نے آیت پڑھی تو اپنے آپ میں یہ ٹھان لیجئے، یہ اپنے آپ سے وعدہ کریے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، جو محمدن ہے، جو محمدی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے، تو اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کفار پر سخت ہوتے اور آپس میں رحم کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو میری بہنوں یہ ایک اعلیٰ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلائی ہے، وہ صفت میرے اور آپ کے اندر ہے نہیں، ہم چیک کریں گے انشاءاللہ، اگر نہیں ہے تو پیدا کریں گے، کیونکہ امتی کیسے کہلائیں گے امتی اسی وقت کہلائیں گے آپ جب آپ کا حال یہ ہو کہ آپ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم۔ کفار پر سخت بول تو ہر کافر پر آپ کو سخت نہیں ہونا ہے، جیسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی کفار کو سبحان اللہ یعنی ان کی مزاج پرسی کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کو تحفے بھیجے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا، کس کے ساتھ؟ ان کفار کے ساتھ جو مسلمانوں کے دشمن نہیں تھے، ہاں جو کھلا دشمن ہے آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور سامنے یعنی مطلب یہ کہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ زیر کرنے کی کوشش کر رہا ہے،
اور مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، حملے کر رہا ہے، تو آپ اس کو ارے نہیں 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 بیچارے بولیں گے نہیں 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 تبھی بھی آپ کو اچھا رہنا ہے، میٹھے میٹھے بن کر، ایسا نہیں ہے، بلکہ اشداء والا معاملہ ہوا اس وقت. یعنی کوئی اگر سختی کر رہا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کا ناحق آپ کے اوپر یعنی ظلم کر رہا ہے، تو پھر برابر ظلم کا بدلہ برابر ہے. یعنی کوئی قانون آپ کو یہ نہیں کہتا، کوئی قانون آپ کو، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں وہ ملک کا قانون بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ تم ظلم برداشت کرو اور صبر کر لو، نہیں کہتا، بلکہ بدلہ ہے ظلم کا بھی، ہے نا. تو بہرحال یہ کہ مومن کا معاملہ وہ ہوتا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سیکنڈ پوائنٹ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں، تراہم رکعا سجدا. ان کا معاملہ یہ ہے مومنین کا کہ تم انہیں دیکھو گے رکوع اور سجدے کر رہے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کے فضل اور رضامندی کی جستجو میں ہے. یعنی ان کا معاملہ یہ ہے، وہ آپ دیکھیں گے ان کو ہمیشہ رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اور اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے. اب فضل من اللہ کیا ہے؟ سبحان اللہ، ساری قرآن میں اللہ نے کئی جگہوں پر یہ فرمایا، ذالک فضل اللہ، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. ابھی تو موقع نہیں ہے وہ تمام فضل کو میں بیان کروں، آپ خود دیکھیے، ایز اے ہوم ورک لے لیجئے. اور اتنا آسان ہے آج کل، ہے نا، مطلب ایک فضل لفظ ٹائپ کرے اور بلکہ قرآن میں یہ کہاں کہاں آیا ہے تو آپ دیکھیں تو سارا مل جائے گا آپ کو. اتنی آسانیاں ہیں، سبحان اللہ، اتنی آسانیاں ہیں. لفظ فضل ٹائپ کر کے آپ بولے کہ کہاں کہاں آیا قرآن میں، آپ تمام دیکھ لے سکیں کہاں کہاں آیا ہے آیت فضل. یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنا مطلب یہ کہ اللہ کی خوشنودی تلاش کرنا. کن کن باتوں میں اللہ کی خوشنودی ہے، آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے اللہ کے فضل ہیں جو مومن بندہ ہمیشہ اس کی جستجو میں رہتا ہے. اور یہ فضل وہ ہے میری بہنوں، ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں اس کا، کہ مومن بندہ وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ، یعنی اللہ کا فضل اسے عطا ہوتا ہے جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، بس اس پر عمل کرنے لگتا ہے. اس کو اس کی پرواہ، اس کی جھنجھٹ کچھ بھی نہیں ہے اس کے دماغ میں. اس کا دماغ بس ایک ہی چل رہا ہے کہ وہ قرآن میں کیا ہے دیکھے اس پر عمل کرے، حدیث میں کیا ہے دیکھے اس پر عمل کرے. میں کسی سے مل رہی ہوں تو قرآن حدیث کے حساب سے اس سے ملاقات کروں، میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو قرآن حدیث کے مطابق، میں شادی کر رہی ہوں تو قرآن حدیث کے مطابق کروں، میں کاروبار کر رہی ہوں تو قرآن حدیث کے مطابق کروں، میں ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں تو قرآن حدیث کے مطابق کروں، اپنے دوست احباب کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں، میری زندگی کے فیصلے لے رہی ہوں، چاہے کچھ بھی کر رہی ہوں میں قرآن حدیث کے مطابقت والا میرا معاملہ ہو، مخالفت والا نہیں ہو، قرآن حدیث کے حساب سے میرا معاملہ ہو، تو سبحان اللہ، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، یہ فہم جو عطا ہوتا ہے. اللہم آتینا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے، آمین یا رب العالمین. تو بہرحال میری بہنوں، یہ جو مومن کا معاملہ ہوتا ہے، مومن کیسے ہوتے ہیں کہ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، یعنی امت محمدیہ کے جو اصل لوگ ہیں وہ کیسے ہیں، جیسے صحابہ تھے، اشداء علی الکفار، کفار پر سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحیم، تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے ہمیشہ رکوع و سجود میں، یبتغون فضلا من اللہ، وہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سیما نشان کو کہتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر نشان ہوتے ہیں، کس کی وجہ سے؟ من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے. آج ہم نرم نرم قالینوں پر سجدے کر رہے ہیں تو کہاں آئیں گے ہمیں اثر السجود والا معاملہ؟ سیما کہاں آئے؟ یعنی مطلب یہ کہ کہاں آئیں گے نشان؟ نشان تو ان کو آتے ہیں جو ایسی تعیشات والی زندگی نہیں گزارتے. آج ہم نرم نرم میٹس پر ہمارے سجدے ہو رہے ہیں، اور اتنی نرم دبیس قالین کیا سجاوٹیں دیکھو آپ مساجد کی، سبحان اللہ. اس سجاوٹوں میں رہ گئے، ایمان قلب میں جو ہے وہ ٹمٹما گیا، مدھم پڑ گیا، اوپر کا ظاہر تو بہت ہی روشن ہو گیا، نعوذ باللہ، اللہم احفظنا. بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ اور ایک صفت مومنین کی یہ بتاتے ہیں کہ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کا نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے.
اور یہی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطعہ فآزر. ہاں اب یہ اس کا کیا معنی ہے؟ یہی مثال ہے تورات میں اور یہی مثال ہے انجیل میں بھی. نہیں آپ ایسا نہیں کہ مطلب قرآن میں ہی یہ مثال ہے، بلکہ تم یہ تورات میں بھی دیکھو گے یہی مثال کو اور انجیل میں بھی دیکھو گے یہی مثال کو. یہ اور بات ہے کہ آج تورات اور انجیل اپنی جگہ پر آج باقی نہیں رہی آج کی تاریخ میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر بھی تورات کے کچھ حصے اپنی اصل پر موجود تھے اور انجیل کے بھی کچھ حصے اپنی اصل پر موجود تھے، لیکن آج میری بہنوں اللہ عالم کہ کہاں ہو، لیکن ہمیں تو نظر نہیں آتی کوئی تورات اور انجیل کی اوتھینٹک چیزیں. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ اس کی مثال تم تورات میں بھی دیکھو گے جو آسمانی کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھی، اور انجیل میں بھی دیکھو گے. اور کزرع اخرج شطعہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار. ہاں اب یہ کیا پیاری مثال ہے. دیکھیے اس کھیتی کی مثل جس نے اپنی کونپل نکالی. دیکھیے مومنوں کو وہ کھیتی کی مثال دی گئی جو کونپلی نکلتی نہیں، زمین میں سے دانہ زمین کو پھاڑ کر جو نکلتا وہ اپنی قدرت سے نہیں نکلتا، بلکہ اللہ ہی ہے جو اس بے جان چھوٹے سے دانے کو جب بندہ اندر زمین میں ڈال کے دفن کر دیتا تو کیا وہ دانے کی مجال ہے زمین پھاڑ کے خود سے نکلے؟ نہیں، اللہ ہے جو زمین سے اس بیج کو پھاڑ کر زمین سے کیا کرتا ہے، ایک چھوٹی سی کونپل آتی. دیکھیں آپ زمین میں جب ایک درخت لگاتے کوئی چھوٹی سی کونپل آتی اور وہ دیکھنے میں تو مطلب بالکل اسی کمزور نظر آتی نا، کمزور نظر آتی. تو اللہ تعالیٰ مثال دے رہی کہ وہ جو کمزور کونپل نظر آتی نا، تو مسلمان بھی ویسی اٹھے تھے تھوڑے سے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین حق پہنچا رہے تھے، جب معاملہ کیا تھا تھوڑے سے مسلمان، تھوڑے سے. اس کے بعد کیا ہوا آپ دیکھیں گے، وہ جو باریک 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 کونپل نکلتی نا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے پھر اسے اللہ نے مضبوط کیا. کزرع اخرج شطعہ فآزرہ، اس کو اللہ نے کیا مضبوط کیا، موٹا تنا بن گیا. آپ دیکھیے آم کا جھاڑ ہے، جام کا جو بھی درخت ہیں آپ دیکھیے جب وہ نکلتے زمین میں سے بیج اس پھاڑ کے نکلتے تو بالکل ایک چھوٹی سی کونپلی ہوتی اس کی، ایک انگلی کی ہوتی، آدھی انگلی کی ہوتی رہتی، چھوٹا نکلتا. اس کے بعد دیکھتے 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 ایک جھاڑ تنا بن جاتا، اور تنا ایسا تنا وہ زور آور، یعنی زبردست تنا، مضبوط، اور وہ موٹا ہو گیا، پھر اپنے تنے پر سیدھا کھڑا ہو گیا اور کسانوں کو خوش کرنے لگا. لیکن کفار کا کیا ہوا معاملہ اس سے؟ کفار کا معاملہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، اور کافروں کو تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو چڑائے. ہاں ہے نا، جیسے ابتدا میں کمزور تھے مسلمان، پھر دن بدن جب قوی ہوتے گئے حتیٰ کہ مضبوط ہو گئے تو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے. کافروں کو چڑائے یعنی ان کو کافر غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے، یعنی صحابہ کرام کا بڑھتا ہوا اثر، صحابہ کرام کے بڑھتے ہوئے دین اسلام جو وہ لوگ بڑھا رہے تھے آگے، تو وہ دیکھ کر ان کو جلن حسد ہو رہی تھی، وہ غیظ و غضب کا شکار ہو رہے تھے. روزانہ کی جو ترقی طاقت مسلمانوں کی دیکھ رہے تھے تو کافروں کے لیے غیظ و غضب کا باعث بنی تھی. یہ اس لیے کہ اسلام کا دائرہ پھیل رہا تھا نا، کفر چھوٹا ہو جا رہا تھا، اسلام پھیل رہا تھا، تو یہ دیکھ کر ان کو بہت ہی عناد اور بغض ہونے لگا تھا مسلمانوں سے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، یہ مثال دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ مثال ہے کہ جیسے کونپلی نکلی اندر سے اور مضبوط تنا ہو گیا، خوب موٹا سیدھا ٹھہر گیا، کسانوں کو خوش کرنے لگا تاکہ اس کی وجہ سے کافروں کو چڑائے. ان ایمان والوں اور نیک اعمال والوں سے اللہ نے بخشش کا اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ کیا ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ جو ایمان والے ہیں جنہوں نے جہد مسلسل کیا، سٹرگل کیا اور دین کو قائم کیا، رحماء بینہم والا معاملہ رکھا، اور رکو سجود میں رہے، اللہ کے سامنے جھکتے رہے، اللہ کا فضل تلاش کیا، اس کی رضا تلاش کی، اور اپنے ان کو تم پہچان لو گے، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشان کے اثر سے تم انہیں پہچان لو گے مومن ہیں. تو میری بہنوں، ان مومنوں نے جو جستجو کی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، تو اللہ نے وعدہ کیا ان سے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وعدہ ہے اللہ کا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے.
بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم آتینا یا ربی، اللہ ہم سب کو عطا کرے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم بارک لی ولکم، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ ہمارا سورۃ الفتح ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ سورت بھی بڑی اہم ہے، سورۃ الحجرات، انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔